السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اگر کوئی انسان اپنے کسی مقصد کے لیے، اپنی کسی حاجت کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا ہے تو پھر اسے کیسے پتہ چلے گا کہ میری دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہم دعا مانگنے میں اللہ کے محتاج ہیں اور وہ ہم میں سے کسی کا بھی محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے اسی سے امیدیں لگائیں، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اپنی تمام تر ضرورتوں کا سوال اسی سے کریں، اپنی ہر مشکل اور پریشانی میں اسی کو پکاریں، اسی سے مدد طلب کریں، اسی کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں، اپنے گناہوں پر اسی سے معافی مانگیں۔ تو ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، سب کو دینے والا ہے، سب کو عطا کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل عبادت دعا ہے، سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کا آغاز بھی دعا کے ساتھ کیا اور اس کا اختتام بھی دعا پر کیا۔ آغاز میں سورہ فاتحہ پوری کی پوری دعا ہے اور اختتام میں آخری دونوں صورتیں دعا پر مشتمل ہے، جن میں انسان ہر شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر سکتا ہے۔ دعا آنے والی مصیبت اور آئی ہوئی مصیبت دونوں کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی تمہاری دعائیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہارا لحاظ رکھتا ہے، ورنہ اگر یہ دعائیں نہ ہوتی تو اسے تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی، پھر تم ہلاک و برباد ہو جاتے۔ گویا کہ دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہلاکت و بربادی سے بچا لیتا ہے۔ گویا کہ دعا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عبادت ہے، دعا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں آج کتنے لوگوں کی مصیبتیں دعاؤں کے ساتھ ٹل گئی ہیں، کتنی حاجات دعاؤں کے ساتھ پوری ہو گئی ہیں، کتنی بیماریاں دعاؤں کے ساتھ ختم ہو گئی ہیں، کتنے گناہ دعاؤں کے ساتھ معاف ہو گئے ہیں۔ اگر انسان کو ان تمام چیزوں کا اندازہ ہوتا تو وہ یقیناً دعا سے کبھی غافل نہ ہوتا۔ آج اگر ہم دعا مانگتے ہیں بھی تو غفلت کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، سستی کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، اور پھر دعا مانگتے وقت ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو دعا کر رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، اگر اس بندے کی حاجت میرے پاس ہوتی تو میں ضرور پوری کر دیتا۔ یا اللہ، اگر اس بندے کی حاجت میرے پاس ہوتی تو میں ضرور پوری کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں تم سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ وہ شخص مجھے پکارتا تو ہے مگر اس کا دل اپنی بکریوں کے پاس ہے، اور میں کسی ایسے بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا جس کا دل میرے سوا کسی اور کے پاس ہو۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس شخص سے فرما دی، تو پھر اس شخص نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل سے دعا مانگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دعا کو فوراً قبول فرما دیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ غافل انسان کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، تو ہم جب بھی اللہ سے دعا مانگے تو دل سے دعا مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا تو پھر اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز بڑھ کر نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ روزانہ 10 منٹ اللہ سے ضرور مانگا کریں۔ اگر جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو ہم اللہ سے مانگیں،
جو شخص اللہ سے مانگتا ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے بندے سے بے حد زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے بندے سے ناراض رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ والدین بھی اولاد کے ہر وقت مانگنے اور سوال کرنے سے چڑھ جاتے ہیں، مگر اللہ اتنا رحیم ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے تو وہ اس سے ناراض رہتا ہے۔ تو ہم اللہ سے مانگیں تو دل سے دعا مانگیں۔ تو اب بڑھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے کسی مقصد کے لیے، اپنی کسی حاجت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا ہے تو پھر اسے کیسے پتہ چلے گا کہ میری دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، آج بہت سے لوگ ناواقفیت سے قبولیت دعا کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ اللہ سے جو کچھ مانگے تو وہ اس کو فوراً مل جائے، اگر نہیں ملتا تو سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو انسان جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس لٹا دوں۔ اس لیے اللہ کا یہ دستور ہے کہ وہ دعا مانگنے والے بندے کو کبھی بھی محروم نہیں کرتا۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والے بندے کو کہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کو وہی عطا کرتا ہے جو اس نے دعا میں مانگا تھا، اور کبھی اس دعا کے بدلے میں آخرت کی نعمتیں عطا کرتا ہے، پھر یہ دعا اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والے بندے پر آفات اور مصیبتیں نازل ہونے والی ہوتی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے نتیجے میں آنے والی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان کی کوئی بھی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ تو ہم جب بھی اللہ سے مانگیں پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں، اور پھر دعا مانگتے وقت اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اور کوشش کریں کہ روزانہ 10 منٹ نکال کر ضرور اللہ سے مانگا کریں، ضرور اللہ سے مانگا کریں، کیونکہ دعاؤں کے ذریعے انسان اپنے پروردگار کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دعاؤں کے ذریعے انسان اپنے پروردگار سے جڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔